بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر یہ ہے اور بالکل مصدقہ ہے کہ بھارتی کوشش اور امریکی رضامندی سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سینکڑوں اہلکار افغانستان پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ خبر سیکورٹی حکام کے علم میں بھی ہوگی. مجھے نہایت قابل اعتماد ذرائع سے یہ خبر ملی ہے. سوال یہ ہے کہ کس لیے یہ لوگ یہاں آئے ہیں. ظاہر ہے کہ فوری طور پر ایران کی سگنل انٹیلیجنس اور اس میں دباؤ میں اضافے کے لیے، لیکن پاکستان اور چین کے لیے بھی اس میں خطرات پوشیدہ ہیں اور گہرے ہیں. لہٰذا ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے، جس کے لیے ترک اور چینی متحرک ہیں، کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مفاہمت ہو جائے. چینی زیادہ مددگار ہو سکتے ہیں اگرچہ ترک بھی، لیکن پاکستان کے لیے خطرات ہیں تو چین کے لیے بھی خطرات کم نہیں ہیں. افغان قیادت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن ڈالر کے سامنے نہیں. ہر ماہ پھر ان کا جذبہ انتقام انہیں چین لینے نہیں دیتا. حماقتیں ہم نے بھی بہت بڑی کی ہیں، خاص طور پہ جنرل مشرف کے دور میں اور بعد ازاں بھی، لیکن اسرائیل کے ساتھ مفاہمت سے افغانستان کو کیا ملے گا؟ ہر ماہ $40 ملین امریکہ سے افغانستان پہنچتے ہیں. یہ افغانستانی کے اثاثے ہیں، لیکن بہرحال امریکہ نے افغانستان سے مصالحت کا راستہ کھلا رکھا تھا اور یہ اس کا پہلا بڑا مظہر ہے. بھارت امریکی کیمپ میں شامل ہو چکا اور اس کا سب سے پہلا ہدف پاکستان کا گھیراؤ ہے. ایران اگر گر گیا تو پہلا ہدف ترکی نہیں پاکستان ہوگا. اسرائیل پاکستان کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور انڈیا کی انتہا پسند قیادت کا ہمیشہ سے یہ خواب رہا ہے کہ پاکستان کا وجود ختم کر دیا جائے. 1000 برس کے بعد برہمن کو اقتدار ملا ہے اور وہ آپے میں نہیں ہے. انتہا یہ ہے، نہرو نے آزادی کے فوراً بعد پاکستان کے 80 کروڑ روپے روکے، جو آج کے حساب سے 80 ارب روپے سے کم نہیں ہیں، اور آبادی صرف جو تھی وہ 5-7 کروڑ تھی. تو یہ کہا تھا شبنم کے قطروں کی طرح جنہیں سورج کی اولین کرنے تحلیل کر دیتی ہیں، پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا. پاکستان ہوش مندی سے کام لے اور افغانستان کے ساتھ اصولی طریقے سے مستقل مزاجی محنت سے بہترین دماغوں کے ذریعے مذاکرات کرے، اور تو چین کی مدد سے وہ صورتحال کا کوئی حل نکال سکتا ہے، تدارک کر سکتا ہے، اور بلکہ انڈیا کو نمٹا بھی سکتا ہے، جس کے خلاف اب بنگلہ دیش بھی خود ایک محاذ ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک عزم کی نہیں بلکہ اس کا تقاضا نہایت محتاط حکمت عملی ہے، جس میں ماضی کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کی بنگلہ دیش کو ضرورت ہو، اور ان کی سب سے بڑی ضرورت ان کا دفاع ہے. اگرچہ 100% یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن نیتن یاہو کی زندگی کا کوئی ثبوت بھی اسرائیل مہیا نہیں کر رہا. اس کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، ماہرین کی اکثریت اسے AI جنریٹڈ قرار دیتی ہے. نیتن یاہو کی ویڈیو میں ایک جگہ اس کی 6 انگلیاں دکھائی گئی ہیں، ایک جگہ اس کے دانت نظر آتے ہیں، دوسری جگہ بتیسی غائب ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے دانت مصنوعی ہیں. نیتن یاہو جہاں کہیں بھی ہے، خواہ جہاز یا کسی بند کمرے میں، وہ تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کر کے اپنی زندگی کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے، جس طرح 1.5 عشرہ قبل اسامہ بن لادن نے ایک پہاڑ کے دامن میں اپنی حیات کے شواہد فراہم کر دیے تھے. پاکستان کے فیصلہ سازوں کو بنیادی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اب تک کی حکمت عملی ناکام رہی ہے. ملک میں سیاسی استحکام ہے، نہ اس کی طرف پیش رفت کا کوئی امکان. معیشت تباہ ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت کے ہاتھوں اس کے سدھرنے کا امکان دور دور تک نظر نہیں آتا. عمران خان کے دور میں شرح ترقی 6% تک پہنچ گئی تھی. اسے ہٹانے سے سیاسی انتشار اور معاشی تباہی کے سوا کیا حاصل ہوا؟ شریف خاندان کے ایک قریبی مشیر نے گزشتہ روز اپنے ایک دوست سے کہا، ہمارے ہاتھ خالی ہیں. یہ بالکل مصدقہ ہے. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم حکومت میں ہیں لیکن فیصلے صادر نہیں کر سکتے. حالت اس حکومت یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز کے طیارے میں ہر روز نئی افواہ منظر عام پہ آتی ہے.
طیارے کی مرمت مقصود تھی تو پاکستان میں بھی ممکن تھی۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ یہ طیارہ بھیجا کیوں گیا، اور اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ غیر ملکی پائلٹ کیوں رکھے گئے۔ تازہ ترین افواہ یہ ہے کہ بیٹے کو ہنی مون کے لیے بھیجا گیا۔ جس قدر جلد ممکن ہو پاکستانی فیصلہ سازوں کو اپنی ترجیحات اور حکمت عملی طے کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور یہ بالکل واضح ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ کوشش ناکام ہی رہے گی۔ یہ الگ بات کہ خود پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکن بھی وحدت فکر سے محروم ہیں۔ یہ ایک فین کلب کا فین کلب ہی رہا، اگرچہ ایسا فین کلب کبھی کسی حکمران کو میسر نہیں آیا ہوگا، پارٹی نہیں بن سکی۔ ایرانی جزیرہ خرق پر امریکہ نے بے تحاشا بمباری کی ہے، جہاں سے 90% ایرانی تیل دساور کو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن صدر مسعود پزشکیان عوام کے درمیان آئے اور تصویریں بناتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فتح کا اعلان تو کر دیا، لیکن ایرانی ڈٹ کر کھڑے ہیں اور تمام نقصانات کے باوجود کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کا کہا تھا شاعر نے، بعض شعر دہرانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ موضوع شعر ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی جاؤ کہہ دو کوئی ساحل کے شبستانوں میں، لنگر انداز ہوں میں آج بھی طوفانوں میں۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تلخی اور بڑھ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے تمام مالیاتی ادارے جن میں تعلیمی ادارے شامل ہیں، تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، 16 مارچ کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ خطرہ ہے کہ ایران خلیج کے تیل کی تنصیبات پر بڑے حملے کر سکتا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات کو متنبع کیا ہے ایران کے جزیرے خرق پہ حملے کے بعد امارات میں موجود امریکی ٹھکانے اب جائز فوجی ہدف تصور ہوں گے۔ کہا اپنے قومی اقتدار اعلیٰ اور سرزمین کے دفاع کے لیے یہ ہمارا جائز حق ہے کہ جن مقامات سے امریکی میزائل داغے جائیں انہیں نشانہ بنایا جائے۔ بندرگاہیں، ڈاکس اور متحدہ عرب امارات کے بعد شہروں میں قائم امریکی فوجی اڈے ان میں شامل ہیں۔ امریکہ نے 5000 فوجی ابنائے ہرمز کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تمام حکومتی اقدامات کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں میں سے بعض ماہرین شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن زیادہ قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حملہ کویت کے ذریعے کیا جائے گا، جو خرق سے، جسے خاراک، بی بی سی والے بھی خاراک ہے نا، خاراک نہیں خرق ہے، ابھی ایک دوست نے بتایا، جو حملہ کویت کے ذریعے کیا جائے گا، جو اس جزیرے سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ایران کی صورتحال پر دنیا کے 3 بہترین تجزیہ کاروں میں سے، عسکری تجزیہ کاروں میں سے ایک پروین ساہنی کہتے ہیں خلیج میں امریکی کارروائی، ابنائے ہرمز میں امریکی کارروائی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس سمندر کے نیچے جو صرف 200 میٹر گہرا ہے، سرنگیں بچھائی گئی ہیں جن میں ایسے میزائل موجود ہیں جو پانی کی سطح پر تیرنے والی کسی بھی چیز کے پرخچے اڑا سکتے ہیں۔ تازہ ایرانی پالیسی یہ ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایرانی قبضہ ہر حال میں برقرار رکھا جائے اور صرف چینی کرنسی میں ادائیگی کے عوض گنے چنے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے۔ بھارت، اٹلی اور فرانس کی حکومتیں اس سلسلے میں ایران سے درخواست گزار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ باہر نکلنے کے لیے انہیں فیس سیونگ درکار ہے۔ صدر پیوٹن کی تجویز یہ تھی کہ ایران کی افزودہ یورینیم کو روس منتقل کر دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ٹرمپ کے لیے یہ تجویز قابل قبول نہیں، امریکی اداروں کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ مذاکرات کا کوئی عالمی فورم نہیں ہے جہاں اس پر بامعنی مذاکرات ہو سکیں۔ فی الحال جنگ جاری رہے گی، ایرانی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ان کے پاس تیل کے لامحدود ذخائر ہیں اور جنگ لڑنے کا بے پناہ جذبہ، جن کے بل پر وہ چینی اور روسی اسلحہ خریدتے رہیں گے۔ وہ یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیچھے ہٹے تو بتدریج وہ اپنی مکمل تباہی کو دعوت دیں گے، عربوں کی طرح۔ عرب حکومتیں یکسر بے بس ہو چکیں۔ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ سعودی پاکستان دفاعی معاہدہ کیوں بروئے کار نہیں آ رہا؟ ارے بھائی، معاہدے کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، محض اعلان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔ 5-7 برس پہلے سے سعودی عرب 1 لاکھ پاکستانی فوج کو وہاں متعین کرنا چاہتا تھا، لیکن ندرت فکر سے محروم
آسائش کے عادی اور امریکہ پر انحصار کرنے والے عرب حکمران یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ ایران اسرائیل کشمکش کے نتائج ان کے لیے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسانی ذہانت کوئی چیز ہی نہیں ہے جب تک ایک واضح ڈائریکشن میں بروئے کار نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ کوئی مثبت جذبہ نہ ہو، ورنہ وہ نری چالاکی رہ جاتی ہے، اور چالاکی سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، اور عشق بے چارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ اور یہ کہا اقبال کا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ رہگزر ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ رہگزر۔ دیکھے بھی یاد آتا ہے۔ امریکی فوجی قیادت جنگ کے لیے یکسو نہیں ہے۔ چھن چھن کر جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق امریکی جنرل نے صدر ٹرمپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جنگ مہنگی پڑے گی، مگر انہوں نے اپنے مشیروں پہ انحصار کیا۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا ہے، یہ تو واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی رسوخ اب کم ہو جائے گا، لیکن عربوں کا دفاع کون کرے گا؟ یہ واضح نہیں۔ ان کی اپنی افواج کمزور ہیں، ان کی تشکیل ناقص ہے، اتنی ناقص کہ سینکڑوں ارب ڈالر کے اسلحے کی صفائی اور مینٹیننس کا معقول انتظام بھی موجود نہیں۔ اس کے لیے بھی غیر ملکیوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کے مطابق امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ صدر ٹرمپ کے موقف سے مطمئن نہیں۔ اخبار کا خیال ہے کہ ممکن ہے وہ کبھی خود کو معاملات سے الگ کر رہے ہیں، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے نیول چیف علی تنگسری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امارات، قطر اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ہم نے تازہ حملے کیے ہیں۔ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر زیادہ تر راڈار پہلے ہی تباہ ہو چکے۔ تازہ حملوں میں پیٹریاٹ میزائل سسٹم، جنگی جہاز اور تیل کے ذخیرے ہدف تھے۔ ریڈار سسٹم کے علاوہ طیاروں کے لیے تیل کے ذخائر اور کنٹرول ٹاور بھی نشانہ بنے۔ پاک فوج نے افغانستان میں جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ اسلام آباد میں کل رات جو ڈرون حملے کیے گئے ان کے بارے میں زیادہ تر مبصرین کی رائے یہی ہے کہ وہ افغانستان سے داغے گئے، پرانے اور فرسودہ قسم کے تھے اور انہیں فضائی میں تباہ کر دیا گیا۔ اس کے لیے حملے کے نہیں بلکہ الیکٹرانک سسٹم کے استعمال کو بروئے کار لایا گیا، جس میں پاک فوج مہارت رکھتی ہے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے سپریم کمانڈر محفوظ ہیں، سپریم لیڈر جناب مجتبیٰ خامنئی محفوظ ہیں، البتہ ان کے حفاظتی اقدامات میں بندوبست میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تاہم ان کی تازہ کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ غیر معمولی طور پر محتاط ہیں، انہیں غیر معمولی طور پر محتاط ہی ہونے چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سب اچھا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور اسرائیل کے لیے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کا دورہ اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ منسوخ کر دیا گیا۔ صدر پیوٹن کی بنائی ہے، اب وہ سستے داموں تیل بیچنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور روس کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ نے ایک مقررہ مدت تک روسی تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ امریکہ کے دل میں روس کے لیے نرمی کہاں سے آ گئی؟ ظاہر ہے کہ روس کے ذریعے مذاکرات ممکن ہیں، چین کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے۔ چینی زیادہ ہارڈ بارگیننگ ہے۔ بھارت پر دباؤ ڈال کر روسی تیل کی خریداری روکنے کا معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن اب پھر وہ روسی تیل خریدے گا۔ ہم نہیں خرید سکتے، ہم درخواست کرنے کی ہمت بھی کھو چکے۔ لابنگ اور یعنی انکار تو بہت دور کی بات ہے، اور زندہ آدمی اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو انکار کرنے جو حرف انکار کی جرأت رکھتے ہوں۔ ایران سے آنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیل پر ایک بڑے حملے کی تیاری جاری ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے دفاعی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کرنا ہے۔ امریکی ری فیولنگ طیاروں کی تباہی نے جو ایک غیر معمولی واقعہ ہے، پینٹاگان کے فوجی حلقوں کو بڑی تشویش سے دوچار کر دیا ہے۔ وضاحت یہ کی گئی ہے کہ یہ طیارے تکنیکی خرابیوں کا نشانہ بنے۔ یہ مضحکہ خیز ہے۔ کوئی طیارہ اس وقت تک ہوا میں بلند نہیں ہوتا جب تک انجینئر اس کے تمام کل پرزے ٹھیک ہونے کی مکمل ضمانت نہ دے دیں۔ دنیا فی الحال تو ایک فساد کی طرف بڑھ رہی ہے۔
جس کے فوری طور پر ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ ایرانیوں کو جنگ سازگار ہے، اس لیے کہ وہ علاقے سے امریکی اثرات کا خاتمہ اور خطے میں ایرانی بالادستی چاہتے ہیں۔ پاکستان میں عرب اثرات کے زیر اثر بعض نیم خانہ مولوی ایران کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے ہیں، جبکہ علماء کی اکثریت خاموش ہے۔ اگرچہ چند ممتاز علماء میں، جن میں مفتی تقی عثمانی شامل ہیں، اس نقطے پر ایران کی حمایت کی ہے کہ اسے ایک مسلم ملک اور اسرائیل مخالف ہونے کی سزا دی گئی۔ پاکستان میں شیعہ سنی مخاصمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ شیعہ انتہا پسند بھی شامل ہیں، لیکن یہ کوشش انشاءاللہ ناکام رہے گی، اس لیے کہ پاکستانی رائے عامہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے اور ایران کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی، خاص طور پہ اسرائیل سے اس کی محاذ آرائی کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی تو پوری ہو گئی کہ عرب اپنی دولت کے باوجود یکسر بے معنی ہو گئے۔ آخری زمانوں کے فتنوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، ویل للعرب، بربادی ہے عربوں کے لیے۔ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے بارے میں بھی آپ کا ارشاد پورا ہوا کہ موت کا خوف امت کو لاچار کر کے رکھ دے گا۔ ایک پیشگوئی پوری ہونا باقی ہے کہ آخرکار ہند کے مسلمان اور ترک اٹھیں گے۔ ہند کے مسلمان کون ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ یہ لیڈرشپ نہیں ہوگی، اس کے بعد لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث کا معاملہ ہے، جو آدمی مذاق اڑائے گا وہ اپنا انجام سوچ لے۔ اور فرمایا فیصلہ کن مارکے میں مسلم دشمن قوتوں کو وہ شکست سے دوچار کر دیں گے۔ وقت کم تھا، ورنہ میں حدیث کے باقاعدہ حوالے دیتا۔ کتابوں میں سارے حوالے موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں۔ اب جو حدیث کو ہی نہیں مانتے احمق، ان سے ہمیں بحث ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک پیشین گوئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ کیوں نہیں پوری ہوگی؟ آپ نے فرمایا تھا ایک تہائی مسلمان دجال سے جا ملیں گے، وہ جا ملے ہیں۔ ایک تہائی لڑیں گے لیکن وہ فاسق ہوں گے۔ یہ اشارہ دہشت گردوں کی طرف تھا، اور ایک کا تو آپ نے نام بھی لیا تھا، فرمایا اس کی کنیت شہر کے نام پر ہوگی، ابو بکر بغدادی۔ یہ بھی فرمایا تھا فاسق ہوں گے، لڑکے بالے ہوں گے اور آپس میں لڑ مریں گے، یعنی ان کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان میں سے ایک اب شام میں برسر اقتدار ہے، اور بعض کم نظر سنی علماء اس کی کامیابی کو ایران کی شکست قرار دیتے ہیں۔ ایران کی شکست ہی صحیح، لیکن فتح تو اسرائیل اور امریکہ کی ہے، شام کی اکثریتی سنی آبادی کی تو نہیں۔ شام کا نیا دہشت گردی کا پس منظر رکھنے والا حکمران اسرائیل کو دوست ملک قرار دیتا ہے۔ فی الحال جذباتی سطح پر ہی صحیح، لیکن عالم اسلام میں اتحاد کی آرزو پہلی بار جاگی تو ہے۔ کیا یہ متشکل ہوگی، اور اگر ہوگی تو کتنے عرصے میں ہوگی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن سرکار کا فرمان یہی ہے کہ آخرکار مسلمان غلبہ پائیں گے، اور ہمارا اس پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے قرآن کریم پر ہے۔ حدیث قرآن کا، یہ نہیں، حدیث کو ہم قرآن کے برابر تو نہیں قرار دے سکتے، تو کیا ہم کی کہے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہایت احتیاط سے جمع کیے گئے۔ جن لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، تھوڑی بہت کوشش ہم نے بھی کی اس کو سمجھنے کی، اور اہل علم کی مدد سے ظاہر ہے کوشش کی۔ امریکہ پسپا ہے، اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، سنی ممالک تو سوئے رہے تاریخ کے خونی چوراہے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل اور امریکہ کو زخمی کرنے کا کام اہل تشیع سے لیا۔ عقائد کا اختلاف اپنی جگہ، اور یہ اختلاف کتنا بھی جائز اور شدید ہو، پروردگار جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ ایرانی شجاعت کو خراج تحسین پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کوئی انصاف پسند انسان اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ امام خمینی کو دنیا سے اٹھے ایک عشرے سے زیادہ وقت ہو چکا، لیکن اب بھی ایران پر اسی کی حکمرانی ہے، اس کی فکر کی حکمرانی۔ حکمرانی تو اللہ کی ہے۔ ایران کے ہر شہر، ہر بازار میں اس کی تصویریں جگمگاتی ہیں۔ وہ اب بھی اپنی قبر سے ایران پر حکومت کرتا ہے۔ اس کی طے کردہ حکمت عملی کے مطابق ایران کے بہترین دماغوں نے وہ حکمت عملی وضع کی، جس کے نتیجے میں آج زخمی ہونے کے باوجود ایران سرفراز ہے، تیسری دنیا کا ایک ملک جہاں مہنگائی اور بے روزگاری نے ایک ویرانی سی پیدا کر رکھی تھی اور رائے عامہ بھڑکتی جا رہی تھی، لیکن آج وہ سرفراز کھڑا ہے۔
جو موت کے خوف سے اوپر اٹھ جاتے ہیں وہ سرفراز ہی ہوتے ہیں۔ فردائے قیامت تک جینا حصہ ہے اسی فرزانے کا، جس نے کہ سلیقہ سیکھ لیا جینے کے لیے مر جانے کا۔ جہاں تک کمزور مسلمان حکمرانوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں پھر وہی اقبال کا شعر یاد آتا ہے، دل لرزتا ہے حریفانہ کرا کشاکش سے ترا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ ایک ایرانی افسر نے CNN کو پھر بتایا ہے کہ ایران سوچ رہا ہے کہ آبنائے حرمت سے گنے چنے آئل ٹینکر جانے دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ادائیگی چینی کرنسی یوان میں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے چین کے ساتھ گہرا تعلق، گہرا دفاعی تعلق، گہرا معاشی تعلق، گہرا سیاسی تعلق۔ دنیا بدل رہی ہے، دنیا کو بدلنا ہوتا ہے۔ صرف مایوس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کہیں ایک دیوار کی طرح، ایک پہاڑ کی طرح کھڑی رہتی ہے۔ دنیا بدلتی ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔